أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 72 تلاوت کی گئی ہے جو 10ویں پارے کے 15ویں رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے متعلق ہیں، دوست ہیں، وفادار ہیں، مددگار ہیں، معاون ہیں، اور ان کا کام یہ ہے اچھائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. نماز پابندی کے ساتھ درست طریقے سے ادا کرتے ہیں، یعنی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں. یہ مومنوں کی صفات ہیں، اور یہ سب ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا اور وہ غالب حکمتوں والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کو دی جانے والے انعام کا تذکرہ فرمایا. میں وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ فرما لیا ہے اس چیز کا، جنات، باغات کا، جنتوں کا، ایسی جنتیں تجری من تحتها الانہار، جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب طہور کی نہر. یہ ایسی نہریں کہ جو خوبصورت نہریں اس منظر کو دلکش کر دیں گی. اور وہ جب جنت میں چلے جائیں گے پھر وہاں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نہ 100 سال بعد نکالے جائیں گے، نہ 1000 سال بعد، نہ لاکھ سال بعد، نہ کروڑ سال بعد، کبھی وہاں سے نکالے نہ جائیں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے. ومساکن طیبۃ، ان کا ٹھکانے، ان کے رہائش کی بڑی پاکیزہ، ستھری، خوبصورت ہوں گی، دیکھنے سے دل خوش ہوگا. فی جنات عدن، رہائش کرنے والے، بسنے والے باغات میں. یہ ایک تو رہائش، اس کا معنی یہ لفظی معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ایسے باغات جن میں رہائش کا انتظام ہوتا ہے، کوٹھیاں ہوتی ہیں، انتظام ہوتا ہے. دوسرے یہ کہا گیا ہے کہ جنات عدن، جنت عدن جو ہے یہ جنت کے مختلف طبقات میں سے اعلیٰ طبقہ ہے، جس میں اللہ کے نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہید ہوں گے، مقامات اعلیٰ جن کو ملے گا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جنتوں کے درمیان میں ایک جنت ہے جس کا مقام ایسا ہے کہ اس میں اللہ کے محبوب فرمان کے مطابق ایک بہت بڑا محل ہے جس کے اندر پھر بے شمار مکانات ہیں، مکانات کے اندر پھر بے شمار کوٹھریاں ہیں، پھر ان کے اندر الگ الگ ہر کوٹھری میں بے شمار جو ہیں مسندیں ہیں، تخت ہیں، ان پر حوریں ہیں، خادم ہیں، غلمان ہیں جو جنت کی خدمت کے لیے ہیں. جنت عدن جو ہے اس کی مختلف تعریفیں روایات حدیث میں ملتی ہیں. لیکن یہ ساری نعمتیں جو ہیں، ان سب نعمتوں کو پانے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا جنت والوں سے، جنتی لوگوں سے، کہ تم نے جو کچھ پا لیا اس پر راضی ہو؟ اللہ بہت راضی ہیں، ہم کچھ اور چاہتے ہیں اللہ، اور کیا چاہیے ہمیں؟ وہ مل گیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور آ جائے اس کے علاوہ اور ایک نعمت بھی ہے اس سے بھی بہتر. کیا وہ اللہ وہ کیا ہے؟
فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کے رضا تمہیں مل گئی ہے جو بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ بتا دے گا اے جنتیوں، اب میں تم پر اپنی رضا ڈال رہا ہوں کہ تم میں میری رضا مل گئی ہے جو تمہاری ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح اللہ کا دیدار ساری نعمتوں سے بڑا ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ تو ابھی کبھی کبھی ملے گا جنتیوں کو، تو وہ بہت بڑی نعمت ہے، دیدار الہی اور رضا الہی۔ فرمایا کہ دنیا کی تمام نعمتیں اگر کسی کو مل جائیں، قل متاع الدنیا قلیل، فرما دیجئے دنیا کی سارا مال و متاع جو ہے، ساری نعمتیں ملا لو تو بالکل معمولی شے ہے، لیکن رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، جس کو یہ مل جائے اللہ کی رضا اور جنت کے باغات، یہی اس کی بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ کامیاب وہی ہے جو یہاں پہنچ گیا جو تجھے نعمتیں مل گئی ہیں، اس سے پہلے کامیابی کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔